الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرآن پاک کی یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہداء اسلام کی عظمت اور ان کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. شہداء اسلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو یقیناً یہ ایسی زندگی ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں انسان اللہ کے دربار میں زندہ و جاوید ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز ان کی زندگیوں سے نظر آئے گی. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کی جانب سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ، اور اللہ کی جانب سے ان کو جو یہ نعمت ملی ہے، ان کو جو انعام ملا ہے، ان کو جو اکرام ملا ہے، ان کو جو عزت ملی ہے، ان کو جو مرتبہ اللہ کی جانب سے ملا ہے، وہ اس کے اوپر خوش ہیں. شہداء اسلام اپنی زندگی کو دین کے لیے، اسلام کے لیے انہوں نے قربان کیا اور اللہ کے دربار میں وہ پہنچ گئے. قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اس انعام کے اوپر وہ اللہ کی بارگاہ میں خوش ہیں. روایات کے اندر آتا ہے اور مفسرین نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ جب شہداء اللہ کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے جنت کے نظارے کو دیکھا اور وہاں کے انعام کو دیکھا، وہاں کے اکرام کو اور وہاں کی نعمتوں کو، وہاں کے ٹھاٹ باٹ کو، وہاں کے حسن جمال کو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اے مالک، اے خالق، ہم کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجئے، ہم کو دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دیجئے تاکہ ہم اسی طریقے سے آپ کے راستے میں اپنی جان کو اور اپنی مال کو پھر قربان کریں اور آپ کے پاس آئیں. جنت کے اندر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کیا. اس کے بعد میں اللہ سے درخواست کی. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو ایک مرتبہ دنیا سے آ جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، دوبارہ دنیا کے اندر جانے کی اس کو اجازت نہیں ہے. تو ان لوگوں نے، ان شہداء اسلام نے دوسری درخواست یہ کی کہ اگر آپ ہم کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ہمارا جانا ممکن نہیں ہے، تو ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پیچھے ہیں، دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، نمازوں سے دور ہیں، روزوں سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اللہ کے احکامات سے دور ہیں، ان کو ہماری خبر بتا دیجیے. ہم کو جن نعمتوں سے آپ نے سرفراز فرمایا ہے، جن نعمتوں سے آپ نے ہم کو جنت کے اندر مالا مال کیا ہے، جو ہمارے اوپر آپ نے انعام اور اکرام کیا ہے، اس انعام اور اکرام اور اس احترام اور اس مقام اور مرتبے کی خبر ہمارے ان بھائیوں کو دے دیجئے جو دنیا کے اندر موجود ہیں، تاکہ وہ بھی اچھے عمل کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہو سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ آرزو تمہاری پوری کی جا سکتی ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فریحین بما آتاہم اللہ من فضل، کہ اللہ کی اس نعمت کے اوپر وہ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جو شہادت کا مقام رکھا ہے وہ بہت ہی اونچا مقام ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اے امت محمدیہ، ہم نے تم کو درمیانی امت رکھا ہے، بالکل درمیان میں رکھا ہے۔ لمبی تفسیر ہے اس کے اندر نہیں جانا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ ہو اور نبی تمہارے اوپر گواہ بن جائیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی گواہی دیتے دیتے، حق کی شہادت دیتے دیتے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کی گواہی دیتے دنیا سے گئے ہیں۔ تو شہداء کا مقام اور شہداء کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ غزوہ احد کے اندر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری وقت میں حضرت زید بن ثابت کے ہاتھ جو پیغام بھیجا تھا، وہ پیغام یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، آخری سانسیں چل رہی ہیں، موت کا وقت بالکل قریب ہے، میرا سلام کہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور میری قوم انصار کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ تمہارے ہوتے ہوئے، تمہارے جیتے جی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دشمنوں کی جانب سے کوئی آنچ آ جائے گی تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیسی محبت تھی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوری قوم کو عشق رسالت کا سبق دیا ہے کہ جان چلی جائے لیکن نبی کے فرمان کے اوپر آنچ نہ آنے پائے۔ یہ تھا عشق رسول کہ قوم کا غم نہیں، قبیلے کا غم نہیں، بال بچوں کا غم نہیں، رشتہ داروں اور ناطے داروں کا غم نہیں، عزیز و اقارب کا غم نہیں، محلے والوں کا غم نہیں، غم ہے تو رسول کا غم ہے، فکر ہے تو رسول کی فکر ہے کہ میرے محبوب کو دکھ نہ پہنچے، میرے مقتدیٰ کو پریشانی نہ ہو، میرے پیشوا کو تکلیف نہ ہو، میرے امام اور رہبر کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو شہداء اسلام کا مرتبہ بڑا بلند اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آج ہم نے شہداء اسلام کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ رونے اور دھونے کا مقام ہے، نہیں، یہ خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو منتخب فرماتے ہیں اسی کو شہادت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بے شمار جنگوں میں شریک ہوئے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اے اللہ اپنے راستے میں مجھے قبول فرما لے۔ شہادت کی تمنا تھی لیکن شہادت نصیب نہ ہوئی، موت آئی تو بستر کے اوپر آئی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کے راستے میں قتال کرنا چاہتا ہوں، جنگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مارا جائے پھر مجھے زندہ کیا جائے، مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے۔ تو میرے بھائی، شہادت اگر غم کی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تمنا نہ کرتے۔ شہادت ایک خوشی کا مقام ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان شہداء اسلام کے اوپر غم نہ منائیں۔ خوشی کا موقع ہے یہ کہ اللہ نے ان کو قبول کیا۔ اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کو ضرور غم مناتے، کیونکہ اس دن کائنات کی سب سے اونچی ہستی ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محبوب کبریہ
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے. اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو ہم 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر ضرور غم مناتے. اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو ہم یکم محرم الحرام کو، جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ہم اس دن کو ضرور غم مناتے. اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو ہم 21 رمضان المبارک کو، جس دن حضرت علی مرتضیٰ حسنین کریمین کے والد حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی تھی، اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو حضرت سمیہ کی شہادت کے اوپر ضرور غم مناتے. اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو حضرت عمار کی شہادت کے اوپر ہم ضرور غم مناتے. اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو میرے بھائی حضرت حمزہ کی شہادت کے اوپر ہم ضرور غم مناتے کہ جن کی شہادت کو دیکھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ کے اوپر قائم نہیں رہ سکے. آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے صفیہ کے حسن و غم کا صفیہ کے حسن و ملال کا فکر نہ ہوتا تو میں صحابہ کو حکم دیتا کہ حمزہ کی لاش کو یوں ہی پڑا رہنے دو، تاکہ جب کل میدان محشر میں لوگ اپنے قبروں سے نکل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں حمزہ کو دیکھوں کہ وہ پرندوں کے پیٹ سے نکل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم تھا کہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ مکی کے اندر آپ کو ستایا گیا، آپ اتنا نہیں ہوئے. طائف کے اندر آپ کو پریشان کیا گیا، پتھر برسائے گئے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صبر اور استقلال کا پہاڑ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان نہیں ہوئے جتنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر آپ کو غم پہنچا تھا. اور ایسا غم پہنچا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کوئی اور موقع ملتا ہے جنگ کا، قتل و قتال کا، اسلام کی سربلندی کا، تو میں حمزہ کے بدلے میں 70 لوگوں کو قتل کروں گا. جبرائیل امین اللہ کے دربار سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اے نبی اگر آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے تو آپ بھی اتنی ہی تکلیف پہنچائیے جتنی آپ کو پہنچائی گئی ہے. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے نبی اگر آپ صبر کر لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جبرائیل امین خطاب دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں سید الشہداء حمزہ، کہ تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہیں. تو یہ ہے شہداء اسلام کا پیغام کہ ہم شہادت کے اوپر رنج اور غم نہ کریں، کیونکہ مومن کی زندگی ہی یہی ہے کہ اسلام کے لیے اپنے جان کو بھی قربان کرے اور اپنے مال کو بھی قربان کرے. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن کی اصل تمنا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں اس کو قبول فرما لے. ایک مومن کی دل کی تمنا یہی ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے سبق لیں، ورنہ غم منانے کے اوپر آئیں. میرے بھائی، تو تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایسا سال نہیں ملتا، کوئی ایسا مہینہ نہیں ملتا، کوئی ایسا ہفتہ نہیں ملتا، کوئی ایسا دن نہیں ملتا کہ جس دن کسی نہ کسی عظیم ہستی کی شہادت نہ ہوئی ہو، مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو. تو اس طریقے سے اگر ہم غم مناتے رہے تو پورا سال ہمارا غم میں نکل جائے گا. خوشی ہم کب منائیں گے؟ تو میرے بھائی، اسلام کے اندر غم نہیں ہے. ہاں، 2 موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غم کو رکھا ہے کہ 2 موقعوں کے اوپر غم کو مناؤ. ایک وہ عورت
جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے غم میں بناؤ اور سنگار نہ کرے، میک اپ نہ کرے۔ اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہے۔ اور ایک وہ گھر جس گھر کے اندر انتقال ہو جائے، کسی بچے کا، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو 3 دنوں تک اس گھر والوں کو سوگ منانا جائز ہے، رکھا گیا ہے اسلام کے اندر۔ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی سوگ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے ہیں۔ میں بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو نکاح ہوا تھا وہ اسی مہینے کے اندر ہوا تھا۔ ہمیں اور آپ کو اگر عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کی زندگی سے، تو میرے بھائی ان واقعات سے ہم سبق لیں، صحابہ کی اداؤں کو دیکھیں، ان کی زندگی کے نشیب فراز کو دیکھیں، مکی زندگی کے مظالم کو دیکھیں، بازاروں میں گھسٹتے ہوئے کو دیکھیں، پتھروں کے نیچے تڑپتے ہوئے دیکھیں، ہجرت کے کٹھن عمل کو دیکھیں، مدنی زندگی کی فتوحات کو دیکھیں، بدر و احد کی قربانیوں کو دیکھیں، میدان احد کے اندر اور میدان جہاد کے اندر لڑتے اور جھپٹتے دیکھیں، شہادت کے شوق کو دیکھیں، مسجدوں کی خلوتوں میں آنسوؤں کو بہاتے ہوئے دیکھیں، اپنے آقا کے اوپر جان اور مال کو نچھاور کرتے ہوئے دیکھیں، اور ان کے معاملات کو، ان کے لین دین کو ہم دیکھیں، زمانہ خلافت اور امارت کو دیکھیں، اور فیصلہ کیجئے کیا دنیا میں کوئی دوسرا ایسا استاد گزرا ہے جس کے شاگرد ایسے باکمال ہوں، جس کے شاگرد ایسے جانثار ہوں۔ کسی یونیورسٹی کے طلبہ کی نشاندہی کر دیجئے، کسی لیڈر کے ماننے والوں کا نام لے لیجئے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ پوری تاریخ انسانی کھگال ڈالیں گے، ملکوں پھر جائیں گے، لیکن میرے آقا کے غلاموں جیسا ایک بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس مہینے کو غم کا مہینہ نہ کہیں، بلکہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو شہادت کا منصب اور شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔